جہانگیر صاحب یہ بتائیے, سوری خطا کلامی کی معافی. جہانگیر صاحب آپ نے ابھی آپ نے کہا جہانگیر صاحب کے جذبہ بہت ہے بلوچیوں میں, اور پورے بلوچستان میں جو پشتون بیلٹ بھی ہے, جو بلوچی بیلٹ بھی ہے, پورے بلوچستان میں بہت جلسہ, بہت جذبہ ہے. یہ بتائیے کہ بلوچستان میں عوام میں کتنا شعور آیا ہے, اور کیا شعور آیا ہے؟ عمران خان نے کیا شعور دیا ہے بلوچیوں کو, چاہے وہ پشتون بیلٹ ہو چاہے وہ بلوچی بیلٹ ہو؟ کیا شعور دیا عمران خان نے؟ اور کتنا شعور آیا ہے, کتنا شعور آیا ہے, اور کیا شعور آیا ہے؟ واٹ از شعور, کیا شعور آیا ہے عوام میں؟ جی اچھا یہ بتائیے, اب میں تھوڑا سا اپنا سوال اور زیادہ اسپیسیفک کر دیتا ہوں, مخصوص کر دیتا ہوں اپنے سوال کو. کیا بلوچستان کے عوام میں یہ شعور آیا ہے کہ 1947 سے لے کے 2018 تک پناہ گاہیں کسی نے نہیں بنائی؟ کیوں نہیں بنائی؟ اس لیے کہ میرا ملک غریب تھا, میرے ملک کی حکومت بھی غریب تھی, میں خود بھی غریب تھا, ہم سب غریب تھے. ملک بھی غریب, حکومت بھی غریب, عارف وحید بھی غریب, سب غریب, پیسے ہی نہیں کسی کے پاس, اس لیے پناہ گاہیں نہیں بنی. صحت کا جو مفت ہیلتھ کارڈ ہے وہ نہیں مل سکتا عارف وحید کو, نہ کسی اور پاکستانی کو, کیونکہ عارف وحید کا ملک بھی غریب ہے, عارف وحید کے ملک کی حکومت بھی غریب ہے, عارف وحید بھی غریب ہے, سب غریب ہے. 1947 سے لے کر 2018 تک. لیکن 2018 میں ایک بندہ آیا, اس نے مفت ہیلتھ کارڈ بھی دے دیا, اس نے پناہ گاہیں بھی دے دی. اس کے پاس کہاں سے آیا پیسہ؟ عمران خان کے پاس 2018 میں اس کے پاس کہاں سے پیسہ آ گیا؟ اس کی حکومت تھی 2018 میں, کہاں سے اس کی حکومت کے پاس پیسہ آ گیا؟ حکومت کے پاس تو کبھی پیسہ ہی نہیں ہوتا. نہ پناہ گاہیں بنانے کا پیسہ ہوتا ہے حکومت کے پاس, نہ ہیلتھ کارڈ دینے کا پیسہ ہوتا ہے حکومت کے پاس. عمران خان کی حکومت کے پاس کیسے پیسہ آ گیا؟ یہ شعور آیا ہے بلوچیوں میں اور پٹھانوں میں, بلوچستان کے پٹھان, بلوچستان کے بلوچی, ان میں یہ شعور آیا ہے یا نہیں آیا؟ یہ شعور آنا چاہیے ہر بلوچی کو, ہر پٹھان کو, ہر سندھی کو, ہر پنجابی کو, ہر اردو اسپیکنگ کو, ہر آزاد کشمیر کے شہری کو, سب کو یہ شعور آنا چاہیے. دس از اے شعور. راجہ بھائی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ دیکھیں ہم سب پاکستانیوں کے لیے کتنا دکھ کا مقام ہے, کتنا دکھ ہوتا ہے ہم سب پاکستانیوں کو کہ جان بوجھ کر پاکستان میں کوئی نظام بننے نہیں دیا گیا. ایجوکیشن سسٹم ہے کوئی, in my opinion, and you may agree or disagree with me, but there is no education system in Pakistan. Why? 3 ایجوکیشن سسٹم چل رہے ہیں ساتھ, اور جان بوجھ کے چلائے جا رہے ہیں. ایک انگلش میڈیم ہے, دوسرا اردو میڈیم ہے, اور تیسرا مدارس کا سسٹم ہے. 3 سسٹم ایک ساتھ چلا رہے ہیں آپ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ there is no system, there is no education system in Pakistan. امریکہ میں کیا 3 سسٹم ہے, 2 سسٹم ہے, برطانیہ میں کیا 1 سے زیادہ سسٹم ہے, ہر جگہ ایک سسٹم ہوتا ہے ایجوکیشن کا. پاکستان میں 3 سسٹم چلائے جا رہے ہیں, جان بوجھ کے ایک سسٹم چلنے ہی نہیں دیا گیا. اور اسی طرح آپ دیکھیں سیاست ہے, سیاست میں کیا سیاسی نظام ہے, سب نے دیکھ لیا. سب جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ ننگا ہو گیا سارا نظام, اور جب ننگا ہوا تو پتہ چلا کوئی سیاسی نظام ہی نہیں پاکستان میں. صحت کا نظام, کوئی صحت کا نظام ہی نہیں پاکستان میں, اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتفاق سے ہو گیا, یا ہم پاکستانی اس قابل نہیں تھے کہ ہم نظام قائم نہیں کر سکے. جان بوجھ کے قائم ہونے نہیں دیا گیا. جیسے انہوں نے 26ویں ترمیم کر لی, اگر انہوں نے 26ویں ترمیم نہ بھی کی ہوتی تب بھی یہ آئین جو ہے نا, یہ نہیں چل سکتا, کیونکہ انہوں نے 1973 کے آئین میں اتنی چینجز کیے ہیں. اور چینجز کرنا بری بات نہیں, آپ امپروو کریں, چینجز بہت اچھی بات ہے. انہوں نے جو چینجز کیے 1973 سے آج تک, وہ اس کے صرف 2 مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ کہ وہ یہ چوری کر سکیں عوام کا پیسہ, جتنی انہوں نے چینجز کیے, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ چوری کیا ہوا مال ان سے دوبارہ واپس نہ لیا جا سکے. انہوں نے صرف یہ 2 کام کیے, اور اس کے لیے انہوں نے چینجز کیے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں. یہ کانسٹیٹیوشن اس طرح نہیں چل سکتا, there has to be a new constitution. It has to be. راجہ صاحب خطا کلامی کی معافی, دیکھیں جو گورا ہے نا وہ یا تو ریپبلکن ہے, ہمیشہ ریپبلکن کو ووٹ دیتا ہے, یا پھر وہ ڈیموکریٹ ہے, وہ ڈیموکریٹ کو ووٹ دیتا ہے فار دا بگر پارٹ, رائٹ, فار دا موسٹ پارٹس. لیکن جو مسلمان ہے نا امریکہ میں رہنے والا, وہ سوئنگ ووٹر ہے. وہ ہر دفعہ سوچتا ہے میں کس کو ووٹ دوں, ریپبلکن کو یا ڈیموکریٹ کو, اور وہی فیصلہ کرتا ہے.
ڈیموکریٹ جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتے, ریپبلکنز بھی فیصلہ نہیں کرتے. فیصلہ کون کرتا ہے؟ میں اور آپ. کیونکہ میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا جو اسلام کا مفاد ہے وہ کس کے ساتھ وابستہ ہے, پاکستان کا مفاد پاکستان کا کس کے ساتھ وابستہ ہے. وی سوئنگ یو اینڈ آئی دا مسلمس ان یو ایس. تو ہم فیصلہ کرتے ہیں مسلمان امریکہ میں رہنے والے.